الأجل مولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم. خداوند عالم قرآن خود کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو خداوند عالم تمہاری طرف پلٹ کے بھی نہ دیکھتا۔ آج کی زندگی میں جو مسائل ہمارے ساتھ ہیں ان مسائل میں دعا کی خاص اہمیت ہے، اور جیسے جیسے یہ بلائیں بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے دعاؤں کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ واقعی اگر خداوند عالم نے دعاؤں کا دروازہ نہ کھولا ہوتا اور انسانوں سے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو انسان ان بلاؤں میں اپنے کو ہلاک کر لیتا اور پتھروں پر سر مار مار کے اپنے کو ختم کر لیتا۔ لیکن یہ بلائیں بہت بڑا ذریعہ ہے ہمیں خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچانے کا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کا۔ یہ دعا واقعاً ایک عظیم نعمت ہے جو خداوند عالم نے دی ہے، اور میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام ساری دنیا کے مالک و مختار ہونے کے باوجود خدا کی طرف سے سارا اختیار رکھنے کے باوجود ہمیشہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تو لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے۔ مثلا اسی ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ دیکھ لیں دعائے ابو حمزہ صومالی دعائے سحر ہے، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام اس مقدس مہینے کی راتوں کو زیادہ تر عبادت نماز میں گزارتے تھے، اور جب سحر ہوتی تھی تو سحر کے بعد روزانہ دعائے سحر پڑھتے، دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے مشہور ہے۔ ہم شاید کبھی کبھی پڑھ لیتے ہوں، لیکن امام سجاد علیہ السلام روزانہ دعائیں پڑھتے تھے۔ علی علیہ السلام روزانہ خدا کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے۔ ان مناجاتوں کا مطلب صرف یہ نہیں کہ بلاؤں کو رد ہو جانا، ان دعاؤں مناجاتوں کے مقصد خدا سے گفتگو کرنا،
خدا سے ہم کلام ہونا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، دعا واقعی ایک عظیم نعمت ہے، اور اس مقدس مہینے میں خدا بند عالم نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی وہ دعائیں جو عام دنوں میں قبول نہیں ہوتی، وہ دعائیں ماہ مبارک رمضان میں قبول ہو جائیں گی۔ خدا نے دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی اسکیم بنائی ہے۔ لہذا ہمیں اس مقدس مہینے میں اپنا وقت نکال کر کے دعا میں لگانا چاہیے۔ رات کی گفتگو، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ تو ہم سال بھر کر لیں گے، لیکن رمضان کی راتیں پھر سال بھر آنے والی نہیں ہے۔ خدا نے رمضان کی راتیں اس لیے نہیں بنائی ہیں کہ ہم رات بھر اس لیے جاگیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کو دن بھر سونا ہے، روزہ رکھے، اور سو جائیں گے تو روزہ ہمارا اچھے طریقے سے گزر جائے گا، لہذا میں رات کسی طرح سے جاگ کر کے گزارنی ہے، یہاں بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے، یہاں نشست لگا کر کے وہاں نشست لگا کر کے۔ عزیز و دوستو، شیطانی وسوسوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، پروردگار اس مقدس مہینے میں ہمارے اوقات کو، ہمارے وقت کو وہاں صرف کرنے کی توفیق عطا کر جو تیری مرضی کے مطابق ہو۔ یہ دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رات گزارنا، یہ تو ہم سال بھر کر لیں گے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کا موسم سال بھر نہیں رہے گا۔ ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں، صرف یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے۔ اس زندگی کے بعد جو آنے والی زندگی وہ لمبی ہے، ابدی ہے، ختم نہ ہونے والی ہے، اور ہمیں اسی چند دنوں میں اس آنے والی زندگی کے لیے راہ ہموار کرنی ہے۔ اس قیامت کی زندگی کے لیے سامان ہم کو یہیں سے تیار کرنا ہے، ساری چیزیں یہیں سے لے کے جانی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، من قلت الزاد وبعد السفر، راستہ طولانی ہے لیکن راستے میں جو سامان لے کے جایا جاتا ہے وہ سامان کم ہے۔ من قلت الزاد وبعد السفر، سامان، راستہ 1 مہینے کا ہے، اور ہمارے پاس کھانے کا سامان صرف 2 دن کا ہے، تو اس 2 دن کے بعد ہم کس طرح سے مہینے بھر کا سفر گزاریں گے؟ تو اگر مہینے بھر کا سفر ہے تو ہم کو مہینے بھر کا سامان ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زیارتوں پر تشریف لے آئے، خدا ان کو توفیق عطا کرے زیارتوں پر جانے کی، اور زیارت کا راستہ پہلے طرح سے کھل جائے تو سب جانتے ہیں کہ ہاں زیارت پہ جائیں گے، وہاں بہت سی چیزیں ہم کو ہندوستانی مزاج کی نہیں ملیں گی، وہاں ہندوستانی مسالے نہیں ملیں گے، ہندوستانی سامان نہیں ملیں گے۔ تو آیا ہم اس سفر پر جانے کا، ہم 15 دن کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، تو ہم مختلف افراد مل کر کے اس 15 دن کے سفر کے لیے اپنے ہندوستانی ذائقے کی چیزیں ساتھ لے کے جاتے نہیں جاتے، خالی ہاتھ تو نہیں جاتے، جبکہ کہ نہیں لے کے جانا، یہ مسالے وہاں نہیں ملیں گے، یہ چیزیں وہاں نہیں ملیں گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی لوگ آنکھ وہاں گئے، وہاں کھانے کو نہیں ملا، مزہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں، کہ ہمیں تو کوئی تکلیف ہے، کیوں؟ دیکھیں ہم اپنے ساتھ ان سامان کو لے کے گئے تھے، ہمیں معلوم تھا وہاں ملنے والا نہیں ہے، ہم وہاں کے کھانوں کے عادی نہیں ہیں،
ہم یہاں سے اپنی ضرورت کا سامان لے کے گئے، تو اگر ہم 15 دن کے سفر زیارت پر اپنی ضرورت کا سامان یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو ہمیں سفر آخرت کا سامان یہاں سے لے جانا چاہیے۔ ہمیں یہی کچھ ایسے کام کر لینا چاہیے تاکہ یہ آخرت کا لمبا سفر آسانی کے ساتھ گزر جائے، اور اتنا سامان ہم فراہم کر لیں کہ ہمیں اس سفر آخرت میں پھر کسی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس کے لیے سب سے بہتر چیز اس مقدس مہینے میں دعائیں ہیں۔ میں عرض کر چکا ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں دعائیں تعلیم دے دی ہے، اور دعاؤں پر ہمیں ابھارا ہے، آمادہ کیا، شوق دلایا ہے۔ آج ہم سب کے سب اس لاک ڈاؤن میں، اس تالا بندی میں پریشان ہیں۔ ایک طرف یہ بلا ہے جو تھمنے کا نام لے رہی ہے، اور ایک طرف ہمارا کاروبار ہے جو چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ایک طرف بلائیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، اور ایک طرف کاروبار چلنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ضرورتیں ہمارے ویسے ہی برقرار ہیں، تو آیا اس سلسلے میں راستہ کیا ہے؟ ہم کس طرح سے ان دونوں چیزوں کو قابو میں لائیں کہ یہ بلا بھی دور ہو جائے اور ہمارا کاروبار بھی چلنے لگے، ہمارے رزق میں بھی اضافہ ہونے لگے، جو ہماری ضرورتیں وہ پوری ہوں، جس کاروبار کے ختم ہو جانے سے، کمزور ہو جانے سے ہمارے پہ قرضے وہ ادا ہو جائیں۔ یہ کیا کریں؟ آپ غور کریں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، الا ادلکم علی صلاح ینجیکم من اعدائکم ویضر ارزاقکم، کیا میں تمہیں ایک ایسا اسلحہ نہ بتاؤں اور ایسے راستے کی نشاندہی نہ کروں جو تمہیں دشمنوں سے نجات دے اور تمہارے لیے رزق کو نازل کرے؟ یعنی ایسی چیز جس کے ذریعے سے تم دشمنوں سے محفوظ ہو جاؤ، بلاؤں سے محفوظ ہو جاؤ، اور تمہارا رزق بھی آسمان سے گرنے لگے، برسنے لگے۔ یدر ارزا یعنی آسمان سے رزق برسنے لگے، قطرہ قطرہ نہیں، باقاعدہ آسمان سے رزق برسنے۔ وہ کون سا اصطلاح بتاؤں تاکہ تم دونوں کا بلائیں بھی دور ہو جائیں، دشمن سے بھی نجات مل جائے، اور رزق بھی تم پر برسنے لگے؟ قالوا بلا، لوگ پیغمبر ضرور، ایسا ضرور ہے۔ قال تدعون ربکم باللیل والنہار، کہ دن اور رات اپنے رب کو پکارو۔ اگر تم چاہتے ہو تم کو دشمنوں سے نجات مل جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو دن اور رات خدا کو پکارا کرو، پکارا کرو دل خدا خدا۔ آپ غور کریں، آج یہ بلا نازل ہوئی ہے، میں دعا سے یاد کروں اس کے، آپ غور کریں۔ واقعی ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم نے ہمارے لیے ایسے راستے بتا دیے ہیں جو ہمارے لیے واقعی چراغ ہدایت ہے، روشن ہے، مارگ درشن ہے، واقعی عجیب ہے۔ قربان ہو جائے ہمیں، واقعی ہم خدا کے شکر گزار ہیں، خدا بند عالم نے ایسے ائمہ طاہرین ہم کو دیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ واقعی بڑی نعمت جو خدا بند عالم نے ہم کو دی ہے۔ آج یہ بلا جو ہم لوگوں پر نازل ہو رہی ہے،
نہیں معلوم یہ بلا کب تک، کوئی اس بلا کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بلا کب چلے گی. ابھی کچھ دنوں پہلے ختم ہو گئی تھی، پھر دوبارہ آ گئی. اب نے اس بتا کتنی جلدی ختم ہو کے واپس آئے گی یا نہیں آئے گی. امام جعفر صادق علیہ السلام اس سلسلے میں نسخہ بتایا ہے. اس نسخے پر ہم غور کرتے ہیں، اور معصوم کا نسخہ غلط نہیں ہوتا. معصوم جو بات بیان کرتے ہیں وہ بالکل صحیح. معصوم سے پوچھ، معصوم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ بلائیں کب لمبی ہوتی ہیں، کب ان کی مدت کوتا ہوتی ہے؟ حل تعرفون البلا، حل تعرفون طول البلا من قصری، کیا تم کو پتا ہے کہ کون سی بلا کتنے دن تک چلے گی اور کس بلا کی مدت کم ہوگی، کون سی بلا طولانی ہوگی، کون سی بلا کوتا ہوگی؟ قلنا لا. یہ روایت بھی معتبر ہے، ابن ابی عمیر اور جناب ہشام بن سالم سے روایت ہے. امام پوچھتے ہیں کیا تم کو پتا ہے کہ بلاؤں کے بارے میں کہ کون سی بلا لمبی چلے گی، کون سی بلا کم چلے گی، فرض کون سی بلا 2 سال چلے گی، کون سی بلا 6 مہینے میں ختم ہو جائے گی؟ قلنا لا. جب جملہ پر اس پر آپ غور کریں، اس کو دیکھیں کہ یہ بات آج کتنی صحیح ہے. اذا الہم احدکم الدعاء عند البلاء فاعلموا ان البلاء قصیر. اگر بلا کے وقت تم لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق مل جائے، اگر تم لوگوں کو بلا کے وقت دعا کرنے کی توفیق مل جائے، یعنی خدا تمہارے دلوں میں بلا کے وقت دعا کرنے کا الہام کر دے، توفیق دے، تمہارے دل میں بات ڈال دے دعا زیادہ کرو. اگر بلا کے وقت تمہارے دلوں میں دعا کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، سمجھنا بلا کی مدت کم ہے. فَعَلَمُوا أَنَّ الْبَلَا قَصِيرٌ. یاد رکھیں. اسی طرح کی روایت امام کاظم علیہ السلام سے فرماتے کوئی ایسی بلا جب بندہ مومن پہ نازل ہوتی ہے، جب خدا بند عالم اس بلا کے نازل ہونے کے وقت اس بندے کو دعا کی توفیق دے دیتا ہے، تو کانا کشف ذالک البلا وشیکن، تو ان قریب ہے کہ وہ بلا دور ہو جائے. وما من بلاء ينزل على عبد المؤمن فيمسك عن الدعاء الا كان ذلك البلاء طويلا. لیکن جب کوئی بلا نازل ہو اور لوگوں کو دعا کرنے کی توفیق نہ ملے، سمجھنا یہ دعا، یہ بلا لمبے وقت پر باقی رہنے والی ہے. اگر آج ہم ان دنوں میں چاہتے یہ بلا ہمارے سر سے جلد از جلد دور ہو جائے، تو ہمیں زیادہ زیادہ دعا کرنا چاہیے. امام فرماتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ الْبَلَاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. جب بلائیں نازل ہو جائیں تو خدا بند عالم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، تضرع کرو، گڑ گڑاؤ، رو، فریاد کرو. ہر آدمی دعا کرے، ہر آدمی فریاد کرے. یہ دعائیں آتی ہوئی بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. یہ بات آپ کے ذہن عالی میں موجود ہوگی کہ جناب یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کے بارے متوجہ کیا اور مدتوں ان کو سمجھاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، موعظہ کرتے رہے، بات بتاتے رہے، قوم کو ماننا تھا نہ. آخر جناب یونس قوم سے باہر نکل گئے، کہا کہ ان لوگوں کو اب میری باتوں کا اثر ہونے والا نہیں ہے، اب ان پر عذاب نازل ہونا چاہیے. یعنی جناب یونس بالکل اب یہ عذاب حاضر ہونا ہے، یہ بغیر عذاب کے ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں.
پروردگار جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کر دیا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا تبھی۔ جناب نے کہا دیکھو میں تم کو سمجھا چکا ہوں، بجھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں، تو میری بات مانتے نہیں، اب عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب یونس علیہ السلام یہ کہہ کر کے اپنی قوم سے نکل گئے، دعا قبول ہوئی اور عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ عذاب نازل نہیں ہوا، اور عذاب نازل نہیں، عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ لوگا جناب یونس سے جو کہا ہے وہ آثار عذاب نظر آ رہی ہے، بادل آ رہے ہیں یا عذاب آئے گا۔ جب لوگوں نے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، آثار عذاب کو دیکھا، تو گھبرائے کہ واقعی عذاب نازل ہونے والا ہے، واقعی مصیبت آنے والی ہے۔ جناب یونس کی باتیں خالی دھمکی نہیں تھی، یہ واقعی حقیقت ہے، عذاب آنے والے ہیں، ہم تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہ سب لوگ گئے ایک عابد کے پاس، ایک نیکوکار، ایک متقی انسان، ایک پرہیزگار انسان کے پاس۔ جناب یونس تو ملے نہیں، کہ جاؤ ان سے پوچھیں کیا ہو رہا ہے، عذاب نازل ہونا کیا کریں۔ تو گئے، تلاش کیا انہوں نے، تو اس عابد نے، اس متقی پرہیزگار نے کہا دیکھو جناب یونس کو تلاش کرو، جناب یونس ہے یا نہیں ہے۔ لوگ گئے تلاش کیا کہ نہیں، گاؤں میں نہیں ہے، شہر میں جناب یونس نہیں ہے، کہاں نکل گئے۔ کہتے ہو کہ اگر جناب یونس شہر میں ہے تو عذاب نازل کرے، خدا کسی نبی کی موجودگی میں اس کے قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، لیکن اگر جناب یونس شہر میں نہیں تو سمجھ لینا یہ عذاب آ چکا اور تم پر نازل ہونے والا ہے۔ لوگ جناب یونس کو تلاش کیا، نہیں ملے، کہا کہ جناب یونس نہیں، کب تیار ہو جاؤ بلا نازل ہونے والی ہے، کیسے بچیں، کیسے؟ کہ کوئی دعا کرو، استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ خدا بلا کا کیسے معافی مانگے؟ کہ گھروں سے نکلو، میدانوں میں جاؤ، صحراؤں میں جاؤ، بچے، بوڑھے، جوان، سب نکل کے جاؤ اور گڑ گڑاؤ خدا کی بارگاہ میں۔ لوگ میدان میں آئے، کچھ ادھر گئے، کچھ ادھر گئے، مائیں ادھر گئیں، بچے ادھر گئے، ایک فریاد ہے خدا کی بارگاہ میں، گڑنے کے گریہ زاری کا عالم۔ مائیں ادھر رو رہی ہیں، بچے ادھر تڑپ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو دے، مغفرت کر دے۔ سب رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، خشوع ہے، خشوع ہے، عجب ماحول ہے خدا کی بارگاہ میں گانے کا، رونے کا۔ اتنا لوگ روئے، اتنا لوگ استغفار کیا کہ عذاب ٹل گیا۔ تو آیا عذاب کیسے ٹلا؟ لوگوں کی دعاؤں کی بنا کے اوپر، استغفار کی بنا پر۔ لیکن کب؟ جب یہ دعا زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے نکلی، اضطراب کی عالم میں، واقعی ایسی طرح سے کوئی ڈوبنے والا شخص بلا رہا ہو۔ تو اگر وہ آیا ہوا عذاب لوگوں کی دعاؤں سے دور ہو سکتا ہے اور ہو گیا، تو یہ بلا بھی ہماری اور آپ کی دعاؤں سے دور ہو سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اجتماعی طور پر دعا کریں۔ روایت ملتا ہے کہ اگر 40 آدمی دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ان حالات میں ہم 40 آدمی ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے، کوئی ایسی جگہ نہیں جمع کر سکتے، تو کم از کم ہم 40 گھروں میں افراد کو بیٹھ کر کے بیعقبت خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بلا کے دور ہونے کا ہی راستہ ہے۔ ساری اوائیں، دوائیں، احتیاطی تدبیر سب اپنی جگہ پر برقرار، ان سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جو چیز سب سے زیادہ کام آئے گی وہ دعا۔ اور بھی بھائی کے رمضان میں روزے کی حالت میں دعا، سحر کے وقت کی دعا، افطار کے وقت کی دعا، ظہر کے وقت کی دعا،
روایت میں کہ جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو بلا کے نازل ہونے سے پہلے دعا کرو. نزول بلا کی بات ہے. فرمایا امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے تقدموا في الدعاء فإن العبد إذا كان داعا فنزل به البلاء فدعا قيل صوت معروف إذا لم يكن دعا فنزل فدعا قيل أين كنت قبل. آج دیکھیے ہم لوگ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھو دعا ہمیشہ مانگتے رہا کرو. ہمیں بلاؤں کے نازل ہونے سے ہمیشہ دعا مانگتے رہو دعا مانگتے رہو دعا مانگتے رہو. وہ شخص جو ہمیشہ دعائیں مانگتا رہتا ہے جب بلا نازل ہونے کے بعد دعا مانگتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں یہ آواز جانی پہچانی ہے, یہ شخص جانا پہچانا ہوا شخص ہے, اس کی دعا قبول کر لو. یہ پرانا ہمارا جان پہچان شناسا ہے, آشنائی ہے, دوست ہے. اور لیکن جب وہ شخص جو بلا کے نازل دعا نہیں مانگتا, جو تو کہا اب تک کہاں تھے, اب تک کہاں تھے. تو وہ تمام حضرات جو اب تک اس بلا سے محفوظ ہیں, خدا ان کو ہمیشہ بلا سے محفوظ رکھے. اگر ہم ابھی سے مسلسل خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں تو اگر کل خدا نہ خواستہ گرفتار ہوئے تو یہ دعا کام آئے گی. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بلاؤں سے محفوظ رہیں تو سب سے زیادہ اپنے امام وقت کے ظہور کی دعا کریں. کیوں؟ امام نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ میرے لیے دعا کرو, اسی میں تمہاری بلاؤں سے نجات پوشیدہ ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجُكُمْ اکثر الدعا. تم جتنا زیادہ سے زیادہ امام وقت کے لیے دعا کرو گے اتنا ہی تمہیں مشکلات سے جلدی رہائی نصیب ہوگی. جتنا زیادہ دعا کرو گے. امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے شب قدر کے تعلق سے کہ شب قدر کے اعمال میں ایک اعمال یہ کہ تم جتنا ہو سکے اللہم کن کی دعا پڑھو. شب قدر جس کا ایک ایک لمحہ عظیم ہے, اس عظیم کا ایمان کا یہ دعا اللہم کن, قنوت میں, رکوع میں, سجدے میں, اٹھتے بیٹھتے دعا پڑھو. لہذا اگر آج کے تاریخ میں ہم لوگ جتنا زیادہ اپنے امام وقت کی سلامتی کی دعا مانگیں گے اتنے ہم بلا سے محفوظ رہیں گے. یا بلائیں آئیں گے نہیں, اور آئیں گی تو جلدی گزر جائیں گے. ان دعاؤں کو ہمیں بہت زیادہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ جو دعا مانگنا چاہیے کہ دعا مانگو تو امتحان کے لیے, خدا قبول کرے نہ کرے نہیں, یقین کے مانگو, خدا یقیناً قبول کرے گا. خدا نے وعدہ کیا ہے تو خدا بند عالم ضرور دعا کو قبول کرے گا. اور دوسری چیز دعا مانگنا ہے تو دل کی گہرائیوں سے مانگو, زبان سے نہ مانگو. وہی دعا قبول ہوتی جو دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. اور دل کی گہرائیوں سے کب نکلتی ہے؟ دیکھیے کہ بات آخر میں اس کو ایک خدا نخواستہ ایک بچہ بیمار ہے, خدا کرے کسی کا بچہ بیمار نہ ہو, سب کے بچے شفا یاب رہے, بچہ بیمار ہے, ہمیں خبر ملتی ہے کہ پروردگار شفا دے, لیکن یہی خبر اس کے ایک رشتہ دار کو ملتی ہے تو اس کی دعا مانگنے کا انداز کچھ اور ہے. یہی خبر اس کے والد کو ملتی ہے
اس کی دعا مانگنے کا انداز کچھ اور ہے. یہی خبر اس کی ماں کو ملتی ہے، والدہ کو ملتی ہے. سب دعا مانگ رہے ہیں، لیکن کون ہے جو دل کی گہرائیوں سے دعا مانگ رہا ہے؟ دل کی گہرائیوں سے دعا اس وقت مانگی جاتی جب دل پر چوٹ لگتی ہے، جب بلائیں محسوس ہوتی ہیں. جب ہمیں اپنے بچے کی بیماری کا احساس ہوتا ہے تو دل پر چوٹ لگتی ہے. اگر دل پر چوٹ لگ گئی اور دل کی گہرائیوں سے دعا نکل گئی تو اس دعا کو آسمان تک پہنچنے میں دیر نہیں لگتی. ایک یا اللہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا خدا کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے. اگر آدمی دل کی گہرا ذات ہے، امام صادق سے روایت ہے، اذا دعوت فاقبل بقلبک وظن حاجتک، جب دعا مانگو تو دل کی گہرائیوں سے مانگو، یقین رکھو یہ دعا کی قبولیت تمہارے دروازے پر موجود ہے. یقین جانو کہ دعا تمہاری قبول ہونے والی ہے. اگر آدمی دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی. بس ایک بات کر، ہمارا کوئی بچہ خدا نہ خواستہ بیمار پڑ جائے، کسی گرفتاری کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے، کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے، تو ہم کس طرح سے تڑپ کے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اس کی مصیبت کا احساس ہوتا ہے. ہم چونکہ اس کو بے پناہ عزیز رکھتے ہیں تو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف اس سے زیادہ، جب خدا نہ خواستہ کوئی بچہ بیمار پڑ جاتا ہے، خدا کرے کسی کا بچہ بیمار نہ پڑے، کسی کے گھر میں کوئی بیمار نہ ہو، تو بیمار سے زیادہ اس کے والدین رشتہ دار اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، دل سے احساس ہوتا ہے. عزیزو، اگر جتنا احساس ہمیں اپنے عزیز کے درد کا ہے، اگر اس کے تعلق سے ذرہ برابر احساس ہمیں جناب زہرا کے فرزند کے درد کا ہوتا کہ زہرا کا لال کتنے دنوں سے غیبت میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے، کتنے دنوں سے تنہا زندگی بسر کر رہا ہے، اگر ہمیں یہ احساس ہو تو ہم دل کی گہرائیوں سے اللہم عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، اگر ہمیں یہ احساس ہو تو یقین جانے آپ ہم اپنے بچے کے لیے دعا بعد میں کریں گے، زہرا کے لال کی دعا پہلے کریں گے. لیکن ہماری حیثیت کیا اور ہمارے بچے کی حیثیت کیا، سارا کام تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، ساری چیزیں تو ان کے فرزند سے متعلق ہیں. دعا مانگنے کے جو اوقات ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں کہ دعا مانگو اور گڑ گڑا کر کے مانگو، جب تک قبول نہ ہو جائے مانگتے چلے جاؤ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں دعا جلدی قبول ہو جائے، اور اگر دعا قبول ہوئی تو ہم دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، خدا فرماتا ہے کیا میرے بندے کو معلوم نہیں ہے کہ میں حاجتوں کو پورا کرنے والا ہوں، میں دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. روایت میں جتنا انسان گڑ گڑا کر کے دعا مانگے گا، 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 دعا ضرور قبول ہوگی.
دعا ضرور قبول ہوگی، کہ میں اس وقت تک تیرے بارگاہ سے ہٹ کے جاؤں گا نہیں جب تک دعا کی قبولیت کرا نہیں لوں گی۔ لہذا ان مقدس راتوں میں ہمیں دعا مانگنا چاہیے، اور جو چیز مجھے آپ سے عرض کرنا ہے وہ چیزیں جو دعا کا بہترین وقت ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر بھی عرض کر رہا ہوں، اس مقدس مہینے میں اس کا ہر لمحات قبولیت دعا کا لمحہ ہے، 24x7، 24 گھنٹے قبولیت کا دروازہ، خدا کے لیے دعا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قبولیت دعا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی وقت، کسی وقت بھی دعا مانگو دعا قبول ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ماہ مکرم میں کچھ اوقات اور بھی ہیں جن میں دعا، خود ماہ مبارک رمضان کا ہونا اور ان اوقات کا ہونا، اور یعنی مزید در مزید بہتر سے بہتر وہ دعا کے اوقات کیا ہیں؟ فرماتے دیکھو دعا روایتیں بہت ہیں، 4 وقتوں پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، ماہ مبارک رمضان تو الگ، اور اس رمضان المبارک کے اوقات نماز وتر کے بعد، جب آدمی نماز شب کی آخری رکعت پڑھ رہا ہو تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر جب آدمی رات کے سناٹے میں اکیلے کھڑا ہوا نماز وتر پڑھ رہا، ایک رکعت نماز قنوت کو اٹھائے ہوئے، یہ دعا کی قبولیت ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم نماز وتر کے لیے کھڑے ہوں اور ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کریں تو سب سے پہلی دعا اپنے امام کے ظہور کی کریں۔ یہ دعا خدا کو پسند ہے، رسول اللہ کو پسند ہے، اہل بیت کو پسند ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو پسند ہے، خود امام زمانہ کو پسند ہے۔ جب نماز وتر کے لیے ہاتھ اٹھائیں، صلوات پڑھنے کے بعد پہلی دعا اللہم عجل لولیک الفرج، بہترین وقت اور بہترین دعا، بہترین وقت بہترین تو وتر میں، نماز صبح کے بعد، نماز ظہر کے بعد، اور نماز مغرب کے بعد۔ یہ اور بھی اوقات ہیں۔ اگر آج کوئی نماز مبارک زمانے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نماز شب پڑھنے کی سعادت اور توفیق دی ہے، اس مقدس مہینے میں ہم اپنی نماز وتر میں حضرت کے لیے دعا کریں، نماز فجر کے بعد حضرت کے لیے دعا کریں، نماز ظہر کے بعد دعا کریں، نماز مغرب کے بعد دعا کریں، افطار کے وقت حضرت کے دعا کریں۔ یہ بات عرض کر چکا، بہترین وقت ہے دعا کا۔ اور ایک چیز ہے، سحر کے وقت کی دعا کا اثر کچھ اور ہے۔ سحر کی دعا جب آج کے روایت ملتا ہے کہ جب سحر کا وقت آتا ہے تو خدا بند عالم آسمان سے ایک فرشتے ہوئے تو جاؤ اور زمین پہ آواز جو ہے کوئی مجھ سے مناجات کرنے والا ہے، کوئی دعا مانگنے والا، تو اس کی دعاؤں کو قبول کرو۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ایسی آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، فجر وقت کے بعد اور زیادہ دروازے کھل جاتے ہیں، لہذا یہ بہترین وقت ہے دعا کرنے کا۔ ہم دعا کریں اپنے امام وقت کی سلامتی کے لیے، ان کی سلامتی صدقے میں خدا ہم سب کو سلامت رکھے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رشتہ دار عزیز محفوظ رہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کی سلامتی سے پہلے اپنے امام وقت کی سلامتی کی دعا کریں۔ اور آخری بات جو مجھے اس سے کرنا بقیہ باتیں اور پھر عرض کروں گا کہ دعا کے وقت جو چیز آدمی غور کرنا چاہیے،
کہ دعا کے وقت کوشش کریں ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکل آئے۔ امام جعفر صادق کی روایت ہے، میدان قیامت میں ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی، مگر وہ آنکھ جو خدا کے خوف سے روئی ہوگی، اور وہ آنکھ جس سے خدا کے خوف سے ایک قطرہ بہا ہوگا، خدا بند عالم اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ وہ آنکھ جو رات کی تاریکی میں جس سے ایک قطرہ خدا کے خوف سے بہا ہوگا، خدا اس ایک قطرے کے بدلے اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دے گا۔ اور اگر یہ قطرہ گر کے رخسار تک آ جائے، خدا اس کو ذلتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا جملہ ہے، کوئی ایسی چیز اس کا وزن معلوم نہ ہو، ہر چیز کا وزن معلوم ہے، لیکن اس ایک قطرے کا وزن معلوم نہیں ہے جو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے نکلتا۔ سارے قطرات کا ایک وزن ہے، خدا کو پتہ ہے، ملائکہ خدا کو تو معلوم ہے، ملائکہ کو پتہ ہے کہ آسمانوں کا وزن کیا ہے، پہاڑوں کا وزن کیا ہے، سمندر کے پانی کا وزن کیا ہے، زمین کا وزن کیا ہے، ساری چیزوں کا وزن فرشتوں کو معلوم ہے، لیکن اگر نہیں معلوم ہو تو اسے قطرے کا وزن جو خوف خدا سے رات کی تاریکی میں بہتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک قطرہ جہنم کے سمندروں کی آگ کو خاموش کر دیتا ہے۔ اس کا جملہ ہے، اگر ایک بندہ کسی امت میں خدا کی خوف سے روئے، خدا اس بندے کے حق کے بنا پر اس پوری امت سے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس پوری امت پر رحم کرتا ہے۔ ایک قطرہ۔ راوی نس کی مولا، میں کوشش کرتا ہوں کبھی کوئی مجھ پہ آنسو نہیں نکلتے، میں کیا کروں؟ لیکن میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں کبھی راوی کہتے ہیں، اما عیسیٰ پہ یہ کہ میں چاہتا ہوں دعا کروں، رو، لیکن میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ لیکن میں اپنے بعض رشتہ داروں کے جدائی کو، ان کی موت کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو کیا میں اس وقت دعا مانگ سکتا ہوں؟ امام نے کہا مانگو۔ عزیزو، اگر یہ دوسرا آواز سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، جب اپنے رشتہ داروں کے مرنے پر آدمی روئے اور آنسو ہے تو دعا کی قبولیت ہوتا ہے، تو اگر کوئی حسین ابن علی پر گریہ کرے، زہرا کے لال پر آنسو ہے، ہم دعا مانگتے ہیں ہمارے آنسو نہیں نکلتے، تو اگر ہمارے رشتہ داروں کے غم میں آنسو نکل آئے وہ دعا قبول ہوتی، تو زہرا کے لال کے غم میں کسی کے آنسو نکل آئے، امام حسین کی مصیبت کو رونے لگے۔ جب ہم چاہتے ہیں دعائیں ہماری قبول اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آ رہے ہو، تو تھوڑی دیر اپنے کو کربلا لے چلے اور اس منظر کو یاد کریں جب ایک بوڑھا باپ جوان کے لاشے پر کھڑا ہوا، وہ جوان جس کو حسین سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، چاہتے تھے، دوست رکھتے تھے، جس کو رخصت کرتے وقت حسین اپنے آنسو روک نہیں پائے تھے، جس کو رخصت کرتے وقت حسین نے کلیجے سے لگایا اور روئے، اور جب جانے لگے تو کہ بیٹا جا رہے ہو، تو حسین اپنے آنسو روک نہیں پائے، لیکن اپنی آنکھوں کے اتنے بند کر لیا تھا کہ اکبر میری آنکھوں کا آنسو نہ دیکھتے۔ اس عظیم جوان کو حسین رخصت کیا تو آنکھوں میں آنسو بھرا ہے۔ اب اس عظیم حسین
اس اکبر کے لاشے پر، جوار کے لاشے پر کھڑے ہوئے ہیں، بوڑھا باپ، جوان بیٹا درد سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے، تڑپ رہا، سینے میں برچھی کا پھل لگا ہوا ہے۔ آپ غور کریں باپ اس منظر کو کیسے دیکھے کہ جوان بیٹا زمین پر پڑا ہوا، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور درد کے مارے علی اکبر ہے جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے، حسین ہاتھ سینے پر رکھا ہوا، حسین نے معلوم کس دل سے وہاں بیٹھے زانوں کو زمین پر رکھا، اپنی انگلیوں سے برچھی کے پھل کو نکالا، برچھی کا پھل تو نکالا، حسین کا کلیجہ جب زخمی ہو گیا، میں نہیں کہہ سکتا جس وقت یہ بچہ جو ایڑیاں رگڑ رہا تھا، جب ایڑیاں سکون ہوئی ہوگی اور علی کا دنیا سے گئے ہوگے تو حسین کے دل پر گزری کیا ہوگی، میں نہیں کہہ سکتا حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی جس جوان کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ آزادار اسی وقت پروردگار تجھے اس تکلیف کا واسطہ، اس درد کا واسطہ جو امام حسین نے علی اکبر کو مرتے ہوئے دیکھا، پروردگار فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کو غلاموں میں، نوکروں میں، چاکروں میں شمار فرما، اور اس بلا کو ہم سب سے جلد از جلد دور فرما، اور اس مقدس میں ہم سب کو بہترین عبادت کی توفیق عنایت فرما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم